اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا نواں درس لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانہ غیبت صغریٰ کے حالات و واقعات کے متعلق ہے۔ آج کے درس کا پہلا سوال، غیبت صغریٰ میں نواب اربعہ کے ذریعے جو خطوط امام عالی مقام تک پہنچتے تھے ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، کس انداز میں وہ خطوط امام تک پہنچتے اور پھر ان کے جوابات کس طرح امام پہنچاتے تھے، وہ مسائل جو امام تک پہنچتے تھے ان کی نوعیت کیا ہوا کرتی تھی۔ جواب یہ ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے امام علیہ السلام کے سفیر کے پاس جب مختلف خطوط جمع ہو جاتے جن میں ان لوگوں کے سوالات ہوا کرتے تھے تو وہ سفیر ان خطوط کو لے کے امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا اور امام علیہ السلام مختصر کلمات میں اس کا جواب دیتے، البتہ کبھی تفصیل کے ساتھ بھی اس کا جواب دے دیا کرتے تھے، کیونکہ امام علیہ السلام سوال کرنے والے اور معاشرے کی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال میں اختصار یا طوالت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اگر کوئی سوال معاشرتی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اس قابل ہوتا کہ وہاں تفصیل کی ضرورت پڑتی تو امام علیہ السلام تفصیل کے ساتھ جواب دیتے، وگرنہ امام علیہ السلام مختصر جواب دے دیا کرتے تھے۔ ان سوالات میں کبھی تو دینی سوال ہوا کرتے تھے، جیسے فقہی مسائل ہیں، عقائدی مسائل ہیں، جبکہ کچھ شخصی معاملات کے متعلق بھی اپنے گھریلو اور پرسنل لائف کے جو مسائل ہیں وہ بھی لوگ امام علیہ السلام سے بعض اوقات ڈسکس کر لیا کرتے تھے اور پوچھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ کچھ لوگ امام علیہ السلام سے حج پہ جانے کی اجازت طلب کرتے تھے، یا بیٹے کی سالگرہ کی اجازت طلب کرتے تھے، یا جس شخص کی متعدد بیویاں ہوتی تھیں اور گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا تو اس کے حل کے لیے وہ امام علیہ السلام کو خط لکھتے اور جو امام علیہ السلام کا جواب موصول ہوتا اس کے ذریعے وہ اپنی اس گھریلو زندگی کے سسٹم کو درست کر لیا کرتے تھے، یا ان خطوط میں محبان اہل بیت کے درمیان اٹھنے والے جو شبہات ہیں ان کا تذکرہ ہوتا اور امام علیہ السلام ان کے جوابات دیتے۔ جیسا کہ کچھ افراد جو امام علیہ السلام کے جھوٹے سفیر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے کہ میں بھی امام مہدی علیہ السلام کا سفیر ہوں، تو امام خط لکھ کے پھر ان کی جھوٹی سفارت کو باطل کرتے، ان کے اوپر بعض جگہ پہ امام نے لعنت بھی کی ہے۔ اور اس قسم کے سوالات اور عقائد امام تک نواب اربعہ کے ذریعے ہی پہنچا کرتے تھے، نواب اربعہ امام علیہ السلام تک لے کے جاتے تھے، اور کبھی امام علیہ السلام ان تمام سوالات کا، چاہے وہ کسی کے پرسنل سوالات ہوں یا وہ دینی عقائدی اور شبہات یا مسائل شرعیہ ہوں، ان کے کبھی امام علیہ السلام تحریری جواب لکھ کے دیتے تھے ریٹن میں، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام زبانی طور پہ جواب دے دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام علیہ السلام نے اپنے کچھ خطوط میں پہلے سفیر کے اوپر رحمت خداوندی کی دعا کی، جب اس کی وفات ہوئی تو امام علیہ السلام نے ان کے بیٹے جو امام علیہ السلام کے دوسرے سفیر ہیں محمد بن عثمان العمری، ان سے تعزیت کی اور پہلے سفیر کے اوپر رحمت خداوندی کی دعا کی، اور باقاعدہ یہ ریٹن کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے جو چوتھے سفیر ہیں ان کی طرف جو امام علیہ السلام نے خط لکھا اور اس میں ان کی وفات کی انہیں خبر دی، اور یہ بھی انہیں کہا کہ میرے بعد اب آپ کا کوئی جانشین نہیں ہے، کوئی میرا سفیر مزید نہیں ہوگا، یہاں پہ غیبت صغریٰ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور غیبت کبریٰ کا
آغاز ہو رہا ہے۔ لہٰذا کچھ سوالات کے جوابات امام ریٹن میں دیتے تھے اور کچھ کا جواب امام جو ہے وہ زبانی کلامی سفیر تک پہنچاتے تھے، اور سفیر جو ہے وہ منعن اس جواب کو لوگوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا امام علیہ السلام شخصی طور پر اپنے شیعوں کی حاجت آوری کے لیے آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ خود پرسنل طور پہ امام علیہ السلام سفیروں سے ہٹ کے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کی مدد کیا کرتے تھے یا نہیں کیا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اپنے شیعوں کی مختلف مقامات پہ خود مدد کو آیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ جن کو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا، امام علیہ السلام اسے کچھ مال دیتے کہ اس سے آپ اپنی فلاں مشکل کو حل کر لو۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کی خیر خواہی کے لیے انہیں کوئی مخصوص عمل، کوئی دعا تعلیم دیتے تھے کہ آپ نے یہ عمل انجام دینا ہے جس سے آپ کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ یا بعض اوقات امام علیہ السلام اپنے شیعہ کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کام انجام نہیں دینا ہے۔ یا بعض اوقات امام مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو حج پہ جانے سے روک دیتے تھے کہ آپ نے اس سال حج پہ نہیں جانا ہے، اگلے سال حج پہ جانا ہے۔ یا امام علیہ السلام بعض اوقات کسی کو کہتے تھے کہ آپ نے حج پہ فلاں شخص کے ساتھ نہیں جانا ہے، فلاں شخص کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے شخصی طور پہ خود بھی لوگوں کی مدد کی ہے۔ یا جس طرح امام علیہ السلام نے اپنے کچھ شیعوں کو ان کی موت سے کچھ وقت پہلے ان کی خواہش پر یا اس کے علاوہ خود امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے انہیں کفن اور حنوط یا مزید کسی کپڑے کا ٹکڑا دیا کہ یہ تم اپنے ساتھ رکھ لو، یہ کفن تم استعمال کرنا، یہ حنوط تم لگانا، یہ کپڑے کا ٹکڑا جو ہے وہ کفن میں تم اپنے ساتھ رکھنا، یہ خود امام علیہ السلام دے دیا کرتے تھے۔ یا وہ بندہ جو امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتا تھا وہ امام علیہ السلام سے مطالبہ کرتا تو امام علیہ السلام اسے دے دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی آگے چل کے، کہ امام علیہ السلام شخصی طور پہ اور پرسنل طور پہ بھی اپنے شیعوں، اپنے محبوں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد اور ہیلپ کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیا امام مہدی علیہ السلام اپنے خطوط میں حکومت کے معاملات کے درپے ہوا کرتے تھے یا نہیں ہوا کرتے تھے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں حکومتی معاملات میں امام علیہ السلام کوئی مداخلت کیا کرتے تھے یا نہ کیا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی کلام میں حکومت یا اس سے متعلق کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی۔ امام علیہ السلام قطعاً اپنے خطوط میں حکومت وقت کے متعلق کوئی کسی قسم کا موقف بیان نہیں کرتے تھے، جبکہ غیبت صغریٰ کے واقعات کے اوپر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو انتہائی اہم ترین واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے مثلا ایک واقعہ کہ حجر اسود کو اکھاڑ کے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، یہ ایک اہم ترین تاریخی واقعہ تھا، لیکن اس قسم کے اہم ترین واقعات میں بھی امام علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی، وہ کون سے اسباب تھے جس وجہ سے امام علیہ السلام نے سیاسی مداخلت نہیں کی، یا اہم ترین تاریخی واقعات میں امام علیہ السلام نے اپنا موقف بیان نہیں کیا اور خاموش رہے؟ اس کے ہم 4 اسباب اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ امام علیہ السلام نے سیاسی میدان میں کیوں نہیں مداخلت کی، حکومت وقت کے جو موقف ہوتے تھے، جو ان کی پالیسیز ہوتی تھیں، ان پہ امام علیہ السلام نے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 4 اسباب کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام حکومت وقت کی روش سے بالکل متفق نہ تھے، امام علیہ السلام کا ان سے کسی قسم کا کوئی ان کی آراء کے اوپر اتفاق نہیں تھا، اس لیے امام علیہ السلام کی خاموشی ایک احتجاج کی حیثیت رکھتی تھی اور ان کو بتانا تھا کہ مادی برحق کا خاموش رہنا یہ تمہاری پالیسیوں کے متعلق جو ہے وہ یہ کھلا اعلان جنگ ہے، اور ہمارا اور اہل بیت کا اور آپ کا رستہ جو ہے وہ جدا جدا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام گویا
خاموش رہ کے یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے اس وعد الہی کے اوپر مکمل یقین ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب مجھے اذن ظہور ہوگا تو میں زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دوں گا، اس لیے فی الوقت مصلحت اسی میں ہے کہ میں خاموش رہوں اور کسی قسم کے موقف کو اختیار نہ کروں کہ جو میرے لیے اور میرے شیعوں کے لیے مشکلات کا موجب بن سکے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے انہیں کھلی مہلت دے دی کہ تم جو کچھ مرضی ہے کرنا چاہو کر لو، ایک دن اور ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب ظالموں کا خاتمہ ہوگا، جب ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ یہ ایک سبب ہو سکتا ہے۔ دوسرا سبب غیبت صغریٰ میں سوائے چند موارد کے جب تک امام علیہ السلام سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا گیا، امام علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے پہل کر کے کسی قسم کا کوئی موقف اپنے شیعوں کو بھی نہیں بتایا، سوائے چند موارد میں۔ جب تک امام علیہ السلام سے اس موقف اور اس واقعے کے متعلق رائے نہیں پوچھی گی، امام علیہ السلام نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر وہ چند ایک موارد کی جن میں امام علیہ السلام نے خود پہل کر کے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ جب نواب اربع کا اعلان کیا تو خود پہل کر کے اعلان کیا، جیسا کہ پہلے سفیر کی وفات پہ ان کے بیٹے سے جو خود امام علیہ السلام کے سفیر تھے، دوسرے سفیر، ان سے تعزیت کرنے میں امام علیہ السلام نے پہل کی۔ اسی طریقے سے چوتھے سفیر کی جو وفات کی خبر تھی وہ امام علیہ السلام نے خود پہل کر کے بتائی۔ غیبت صغریٰ کے اختتام کا جو اعلان تھا وہ خود امام علیہ السلام نے بتایا۔ یہ وہ چند چیدہ واقعات ہیں جس میں خود امام علیہ السلام نے پہل کر کے اپنے موقف کو اپنے شیعوں کو بتایا۔ بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب خود امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو ان کے پوچھے بغیر کوئی چیز نہیں بتاتے تھے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت کی پالیسیوں میں امام مداخلت کرتے اور اپنے موقف کا امام علیہ السلام اظہار کرتے، جس سے خود امام علیہ السلام کے لیے یا امام علیہ السلام کے دوستوں ساتھیوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے مداخلت نہیں کی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے کیوں امام علیہ السلام سے حکومت وقت کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے تاکہ امام علیہ السلام کا موقف جو سیاسی موقف ہے وہ واضح ہو جائے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امام علیہ السلام ایک مصلحت کے تحت خود اپنے موقف کا اعلان نہیں کیا کرتے تھے، لیکن کیا اس وقت کے موجود شیعہ جو ہیں ان میں کوئی سیاسی بصیرت موجود نہیں تھی کہ وہ خود امام علیہ السلام کی طرف خط لکھتے، جہاں وہ اپنے پرسنل مسائل امام علیہ السلام سے ڈسکس کر سکتے تھے، اپنے بیٹوں کی شادیوں، سالگرہوں اور اپنے گھریلو لڑائی جھگڑے کے حل کے لیے امام علیہ السلام سے جوابات کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ تو یہ جو سیاسی پلیٹ فارم تھا، جو حکومت وقت کے متعلق امام علیہ السلام کا موقف پوچھنا تھا، اس کے متعلق کیوں شیعان اہل بیت علیہم السلام اور امام علیہ السلام کے چاہنے والے امام علیہ السلام کو کیوں خطوط نہ لکھتے تھے کہ امام علیہ السلام ان کا جواب دیتے اور اس جوابات کے ضمن میں سیاسی موقف امام کا ظاہر ہو جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ شیعہ کیوں نہیں پہل کر لیتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کی دو قسمیں تھیں جو اس وقت موجود تھے۔ پہلی قسم اس میں اکثریت لوگوں کی ایسی تھی کہ جو بہت وسیع پیمانے پہ فکری پسماندگی کا شکار تھے، اگرچہ وہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اپنے حلال و حرام کو جانتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی اور احکام شریعہ گزارتے تھے اور احکام شریعہ کے اوپر عمل کرتے تھے اور احکام شریعہ کے اوپر مطلع تھے، لیکن واضح طور پہ ائمہ کی سیاسی اور اجتماعی پہلوؤں کے اوپر جو احاطہ تھا ان کا انہیں ادراک نہیں تھا کہ یہ ہستیاں سیاسی اعتبار سے کتنی پختہ ہیں اور سیاسی اعتبار سے کتنی بابصیرت شخصیات ہیں، ان کا انہیں ادراک نہیں تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ بنو عباس نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو سیاست سے دور رکھا، جس کے نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو اس بات کا صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہو سکا کہ ائمہ اہل بیت اجتماعی اور سیاسی طور پر کتنے پختہ اور مضبوط ہیں اور ان کا سیاسی موقف کتنا جاندار موقف ہے، انہیں اس بات کا ادراک ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے غیبت کبریٰ میں محبان اہل بیت نے
حکومت اور ان کی پالیسیوں کے متعلق امام علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ائمہ اہل بیت سیاسی اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں اور کتنے پختہ ہیں۔ وہ اپنے احکام شرعیہ کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن ائمہ کی سیاسی اور اجتماعی پختگی اور بصیرت سے وہ آگاہ نہیں تھے، اور اس کی وجہ ہم نے بیان کی ہے کہ حکومت بنو عباس نے اہل بیت علیہ السلام کو سیاست سے دور رکھا تھا۔ یہ ایک قسم تھی شیعان اہل بیت علیہ السلام کی۔ دوسری قسم شیعان اہل بیت علیہ السلام کی یہ تھی کہ جو پہلی قسم سے بالکل مختلف تھے، جو کما حق معرفت اور اطلاع رکھتے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام سیاسی بصیرت کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں، معاشرتی مسائل کو جس طرح یہ حل کر سکتے ہیں، سیاسی مسائل کا جیسے حل ان کے پاس ہے ایسے کسی کے پاس بھی حل موجود نہیں ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ افراد ہی خط لکھ دیتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افراد اس لیے خط نہیں لکھتے تھے، اس لیے کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ امام علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کا اس قسم کی حکومتوں کے متعلق کیا موقف ہے، لہٰذا جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا سیاسی موقف جاننا ہوتا، تو یہ لوگ چونکہ اتنے امام علیہ السلام کے قریب ہوا کرتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کی جو سیاسی بصیرت کا محکم ادراک رکھتے تھے، پختہ ادراک رکھتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ اس مورد میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ موقف ہو سکتا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام سے پوچھے بغیر وہ سیاسی موقف ان کا جان لیا کرتے تھے۔ یا تو یہ ہے، یا اس وجہ سے نہیں پوچھتے تھے کہ اس دوسری قسم میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جنہیں غیبت صغریٰ میں کسی واقعے کے متعلق اپنے موقف کو مشخص کرنا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ امام علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، امام علیہ السلام کی طرف خط نہیں لکھتے تھے اور ان کا سیاسی موقف نہیں جانتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخصیات حکومت وقت کی نگاہوں میں نارمل شخصیات نہیں تھیں، وہ معروف شخصیات تھیں، اور حکومت وقت کی شدید اور کڑی نگرانی کے تحت وہ رہا کرتی تھیں۔ اب وہ اگر امام علیہ السلام سے اپنا سیاسی موقف مشخص کرنے کے لیے خطوط لکھتے تو یہ پکڑے جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کا جو ٹھکانہ ہے وہاں تک بھی پہنچ سکتے تھے حکومت وقت، اور خود ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ دو قسم کی جو افراد تھے امام علیہ السلام کے زمانے میں محبان اہل بیت، یہ اس وجہ سے امام علیہ السلام سے سیاسی موقف طلب نہیں کرتے تھے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں سیاسی مداخلت نہیں کی اور کیوں امام علیہ السلام نے اپنا سیاسی موقف نہیں بیان کیا، وہ یہ کہ امام علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر انہوں نے حکومت وقت کے متعلق یہ کوئی ایسا اعلان کیا جو حکومت وقت کے خلاف کھلی جنگ شمار ہو سکتی ہے، کسی سیاسی واقعے یا کسی حادثے کے متعلق اپنا بیان جاری کیا، تو حکومت وقت اس بیان کو کھلی جنگ سمجھ سکتی ہے، اور جس شخص کے پاس بھی وہ بیان مل گیا، جس شخص کے پاس بھی وہ خط مل گیا جہاں پہ امام علیہ السلام کا سیاسی موقف درج ہوا، تو اس شخص کے اوپر حکومت سختی اور تشدد کرے گی۔ اس وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، خود امام علیہ السلام کے ٹھکانے تک وہ پہنچ سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے اور دوری اختیار کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے سیاسی موقف سے دوری اختیار کی۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جنہیں ہم نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام اپنی طرف سے خود سیاسی موقف میں کیوں نہیں مداخلت کیا کرتے تھے۔ غیبت صغریٰ کے مزید واقعات کو آئندہ آنے والے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔